آرمی چیف اور اہل خانہ کے خلاف پی ٹی آئی ویب سائٹ سے پروپیگنڈا ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے ٹولے نے ملک کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسرائیل 40,000 فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ کی شک کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ آج لوگوں کا نمبر 1 مسئلہ بجلی اور مہنگی بجلی کا ہے۔ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے۔ ہم علامتی بھوک ہڑتال کا کیمپ آج لگا رہے ہیں۔ احمد خان بچر کا کہنا ہے کہ فارم 47 والی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ میرے خلاف جی ایچ کیو پر احتجاج کے لیے اکسانے کا بیانیہ بنایا گیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 90% عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے۔ ملک حکومتیں اور معاشرے اخلاقیات کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ کراچی میں ہلکی بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کی پیشگوئی کر دی۔ بادل کن کن شہروں میں برسیں گے، محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کر دیا۔ شدید گرمی کی لہر کے دوران مغربی امریکہ اور کینیڈا کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں 1,00,000 ایکڑ اراضی جل کر راکھ ہو گئی۔ کینیڈا میں جنگلات میں لگی آگ کے سبب 25,000 افراد کا انخلا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان انتہائی کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ امریکی سیکرٹ سروس کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کھلے مقامات پر انتخابی ریلیاں بند کر دیں۔ ٹرمپ کیمپین نے انڈور مقامات کی تلاش شروع کر دی ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف تحریک انصاف کی ویب سائٹ سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل 40,000 فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا اسرائیل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کے ٹولے نے ملک کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج وہ نئے ہتھ کنڈوں سے نئی وارداتیں کر رہے ہیں۔ شہریوں اور فوج کو مطعون کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف اور ان کے خاندان کے خلاف تحریک انصاف کی آفیشیل ویب سائٹ سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی ایسا دل خراش منظر نہیں دیکھا، کسی طور ایسا اقدام برداشت نہیں کریں گے۔ جرمنی میں پاکستانی قونصل خانے پر حملے پر شہباز شریف نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان کے بعض سفارت خانوں پر حملے کیے گئے۔ جرمنی میں حملہ ہوا اور لندن میں بھی ایسے واقعات ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعات ہیں۔ اپنے سفارت خانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہمارا فرض ہے۔ وزیر خارجہ نے اس پر فوری ایکشن لیا ہے۔ متعلقہ ممالک کے سفیروں کو بلا کر انہیں ڈیمارش کرنا ہے اور زور دینا چاہیے کہ ہمارے سفارت خانوں کی ذمہ داری ادا کریں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 40 سال ان کے لاکھوں بھائی بہنوں کی ہم نے میزبانی کی، کبھی انہیں بوجھ نہیں کہا، اپنا بھائی سمجھا، لیکن آج اس کا یہ بدلہ مل رہا ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں سے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے، امن کو غارت کر رہی ہے، معیشت کو تباہ کرنے پر تل جائیں۔ یہ ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں یہ معاملہ بات چیت اور امن سے طے ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں بالخصوص کے پی کے اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس میں سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ یہ پاکستان کے خلاف ایک منظم سازش ہے جس میں ہمسایہ ممالک ملوث ہیں۔ ان سے ہماری بات چیت جاری ہے، بھائیوں والے انداز میں سمجھایا ہے۔ وزیر دفاع نے بھی دورہ کیا، ابھی بھی ان سے براہ راست اور بالواسطہ رابطے جاری ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی شک کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہمارے پاس
43,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بعد بھی بل انتہائی خطرناک ہے۔ کل ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بجلی بل کے پیسے مانگنے پر قتل کر دیا۔ لوگ ان تمام چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ بل ایسا آ رہا ہے کہ لوگ دینے کے قابل نہیں ہیں۔ MQM رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم نے آج نیپرا میں میٹنگ کی ہے۔ میرے ساتھ کراچی سے تعلق رکھنے والے نمائندے ہیں۔ آج لوگوں کا نمبر ایک مسئلہ بجلی اور مہنگی بجلی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ بجلی موجود نہیں۔ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے۔ پاکستان میں 30,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ موجود ہے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کسی بھی سابقہ حکومتی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، گڑھے مردے اکھاڑ کر پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہتا، نہیں کہتا کہ IPPs بدنیتی پر لگائی گئی ہیں۔ ہم آج IPPs کمپنیوں کو بجلی نہ بنانے کے پیسے دے رہے ہیں۔ ہم جو 13,000 میگا واٹ بجلی نہیں استعمال کر رہے اس کے پیسے ڈالرز میں دے رہے ہیں۔ رہنما MQM نے کہا کہ اکانومی کے زخم سے خون رس رہا ہے۔ ہمارا 2600 ارب روپے گردشی قرضہ ہے۔ ہمیں اس سال 1700 ارب روپے ادا کرنے ہیں۔ ڈیولپمنٹ بجٹ سے زیادہ پیسے کیپیسٹی چارجز کی مد میں دینے ہیں۔ جو بجلی بن ہی نہیں رہی ہم اس کے پیسے دے رہے ہیں۔ تقریباً 40 ایسی کمپنیاں ہیں جس سے سارا نظام چل رہا ہے۔ پاکستان کے 70% لوکل IPPs ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 20 سے 30% بین الاقوامی کمپنیاں ہیں۔ لوکل IPPs سے کیپیسٹی چارجز والا معاہدہ فوری ختم کیا جائے۔ یہ عام آدمی یا انڈسٹریل کا نہیں، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ کیپیسٹی چارجز کے پیسے رکیں گے تو وہ عام آدمی اور انڈسٹریل کو منتقل ہوں گے۔ مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ ہماری انڈسٹریز بند، ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہے۔ ہمارا تقریباً 13,000 ارب روپے کا بجٹ ہے جو انڈسٹریل اور عام آدمی سے کمانے ہیں۔ جب انڈسٹریل اپنی فیکٹری بند کرے گا تو آپ کو کہاں سے پیسے دے گا کہ الیکٹرک اپنے ٹیرف کا تعین کرے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر نے کہا ہے کہ ہم علامتی بھوک ہڑتال کا کیمپ آج لگا رہے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے احمد خان بھچر نے کہا کہ آپ نے ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ پر حملہ کیا اور ایفیڈیوٹ اٹھا کر لے گئے۔ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اسپیکر نے بڑا انوکھا کام کیا ہے کہ انہوں نے خود پریس کانفرنس کی ہے۔ احمد خان بھچر نے کہا کہ PTI کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم مقدمات سے گھبرانے والے نہیں۔ فارم 47 والی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مریم نواز یا شریف خاندان کے خلاف احتجاج سے روک سکیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ احمد خان بھچر نے کہا کہ گجرانوالہ میں ایک بھائی نے دوسرے کو بجلی کے بل کی وجہ سے قتل کر دیا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ فی الفور اپنا عہدہ چھوڑ دیں۔ آپ نے کسی شعبے کو فوری ریلیف نہیں پہنچایا۔ احمد خان بھچر نے کہا ہمارا کوئی MPA TADA لینے نہیں گیا۔ اس ملک کو صوبے کی صورتحال پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری حکمت عملی اب بن رہی ہے، اس کا دائرہ کار بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک کسی اسپیکر نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ آپ نے ہمارے 11 ممبرز کو بغیر نوٹس معطل کیا۔ آپ اپنے اختیارات کا بھرپور ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو کیوں داغدار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے فی الفور استعفیٰ دیں، اپنے عہدے کو چھوڑ دیں۔ اسپیکر نے کل ہمارے ارکان کی حاضری کو شمار کیا۔ اسپیکر نے ثابت کیا کہ میں ایک جماعت ہوں۔ بانی PTI عمران خان کا کہنا ہے کہ پرسوں ایجنڈے کے تحت بیانیہ بنایا گیا کہ میں نے عوام کو GHQ پر احتجاج کے لیے اکسایا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ X پر جاری بیان میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پرسوں میڈیا پر مخصوص ایجنڈے کے تحت بیانیہ بنایا گیا کہ میں نے عوام کو GHQ جا کر احتجاج پر اکسایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی تقریباً 3 دہائی پر محیط تاریخ میں پرتشدد احتجاج کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ 2.5 سال کے دوران تحریک انصاف کے خلاف بدترین ہتھ کنڈے استعمال کر کے تشدد پر اکسایا گیا۔ نومبر 2022 میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور میری مرضی کی FIR کاٹنے سے بھی انکار کیا گیا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس نے 9 مئی کی CCTV فوٹیج چرائی، وہی 9 مئی کے حقیقی ذمہ دار ہیں۔ ان کی عقل کا عالم یہ ہے کہ یہ 9 مئی کو امریکہ کے کیپٹل ہل کے احتجاج سے تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ وہاں باقاعدہ شفاف تفتیش اور CCTV کے باریک بینی سے جائزے کے بعد صرف ملوث افراد کو سزا دی گئی۔ پوری سیاسی پارٹی ریپبلکن کو
کچھ نہیں کہا گیا۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ہدایات دی ہیں کہ وہ اسلام آباد میں جلسے کی قیادت کریں، پوری قوم حقیقی آزادی کے حصول کے لیے اور ملک میں رائج ظالمانہ اور فسطائی نظام کے خلاف اس جلسے میں بھرپور شرکت کی تیاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ ملک، حکومتیں اور معاشرے اخلاقیات کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ جس معاشرے میں اخلاقیات ختم ہو جائیں باقی کچھ نہیں رہتا۔ آج لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ صرف آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں۔ آئین کی بالادستی اور حقیقی آزادی کا مطالبہ کرنا کوئی غداری نہیں ہے۔ یہ جو مضحکہ خیز کیسز بنائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگ بالکل پرامن طریقے سے کام کر رہے تھے، اور جب آپ کو ان کے پرامن طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکے تو پھر آپ نے ان کے خلاف فسطائیت کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ کراچی میں صبح سے ہی بادلوں کا راج ہے۔ مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے۔ کراچی میں صبح سے ہی مختلف علاقوں میں بوندا باندی جاری رہی، جس سے گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری شدید گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ کراچی کے علاقے شاہراہ فیصل، آئی چندی گڑھ روڈ، گلستان جوہر، لیاری، گلشن اقبال، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، زینب مارکیٹ، ناظم آباد اور اطراف کے علاقوں میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے علاوہ ایم اے جناح روڈ پر ریڈیو پاکستان، جامع کلاتھ اور اطراف کے علاقوں میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر قائد کا مطلع ابر آلود ہے۔ شام اور رات میں بوندا باندی کا امکان ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود موسم مرطوب رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری تک جانے کا امکان ہے، جبکہ موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خطہ پوٹھوہار، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بلوچستان اور سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلادھار بارش ہونے کی بھی توقع ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسی دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور شدید حبس رہے گا، تاہم شام رات میں عمرکوٹ، تھر پارکر، میرپور خاص، مٹھی، سانگھڑ، کراچی، ٹھٹہ اور بدین میں چند مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر میں چند مقامات پر موسلادھار بارش ہونے کی بھی توقع ہے۔ مغربی امریکہ اور کینیڈا کے بیشتر حصوں کو شدید گرمی کی لہر کا سامنا ہے۔ اس دوران دونوں ممالک کے مختلف جنگلات میں آگ بھڑک گئی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں 20 جگہ لگی آگ سے 1 لاکھ ایکڑ اراضی جل کر راکھ ہو گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 20 ملین سے زائد افراد گرمی سے متاثر ہیں، جبکہ گرمی کی شدت کے باعث جنگلات کی آگ کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کیلیفورنیا کے علاوہ اوریگون اور ایریزونا کے جنگلات میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے صوبے البرٹا کے 170 اور برٹش کولمبیا میں مزید 375 جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جبکہ تقریباً 275 کو کنٹرول سے باہر قرار دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کینیڈین حکام نے خبردار کیا ہے کہ جنگلات میں لگنے والی آگ کے باعث صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث کینیڈا کے سیاحتی مقام جیسپر سے 25,000 افراد کا انخلاء کرایا گیا ہے۔ امریکہ کی سیکرٹ سروس نے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین سے کہا ہے کہ وہ کھلے مقامات پر انتخابی ریلیاں بند کر دیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق سیکرٹ سروس کی ہدایت کے بعد ٹرمپ کیمپین نے انڈور مقامات کی تلاش شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب
ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک حریف کاملا ہیرس کو صدارتی انتخاب میں ہرانا آسان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ کاملا ہیرس جو بائیڈن کے مقابلے میں آسان حریف ہیں۔ امریکی میڈیا نے ایک سروے کے حوالے سے بتایا کہ صدارتی امیدواروں کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں انتہائی کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ امریکی انتخابات کے دوران ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار کاملا ہیرس اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان انتہائی کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ سروے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم سے دستبرداری اور کاملا ہیرس کی توثیق کے بعد کیا گیا۔ سروے کے مطابق ووٹرز میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت 46%، جبکہ کاملا ہیرس کی مقبولیت 45% ہے۔ اس کے علاوہ 9% ووٹرز نے تاحال کسی امیدوار کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔